آیات ہیں، آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ جس میں اخلاص نیت کی بات ہو؟ سورۃ البقرہ آیت 272، سورۃ البقرہ آیت 272، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور تم خرچ نہیں کرتے مگر اللہ کا چہرہ طلب کرنے کے لیے، اللہ کے دیدار کے لیے خرچ کرتے ہو. یہ ہے اخلاص. اور جو شخص اللہ کی محبت رکھتا ہو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اس لیے مشکل نہیں لگتا کہ اس کی ایک بہت بڑی طلب ہے، تڑپ ہے، تمنا ہے. اب دیکھیے کہ دنیا میں بھی ہم اپنے عزیزوں پیاروں کو دیکھنے کے لیے کیا کیا خرچ کرتے ہیں. سارا سال لوگ کام کرتے ہیں تاکہ پاکستان جا کر یا اپنے بیک ہوم جا کر اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھ لیں، اپنے بہن بھائیوں کا دیکھ لیں. اور اگر زندگی میں نہیں جا سکتے تو جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو مرے ہوئے کا چہرہ دیکھنے کے لیے اتنی بڑی بڑی رقم خرچ کرتے ہیں اپنے خون پسینے کی کمائی. کیوں کرتے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ محبت ہوتی ہے، اور اصل وجہ یہ محبت ہوتی ہے آخری دیدار کے لیے کہ اس کے بعد پھر موقع نہیں ملے گا. کہ جو چیز انسان کو اتنا بڑا مال خرچ کرنے پر تڑپا دیتی کہ 10 سال 20 سال لوگ گھر نہیں جاتے، اور جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس لیے بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے بعض اوقات رسمی دنیا بھی ہوتی، لیکن بعض لوگ بڑا جینوئنلی جاتے ہیں کہ جا کے ایک دفعہ چہرہ دیکھ لیں. یہی کہتے ہیں نا، چہرہ دیکھ لیں. کس کا چہرہ دیکھنے کو دل چاہتا ہے؟ آپ جس سے محبت ہوتی، اور جس کی جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اس کا چہرہ دیکھنے کی اتنی ہی تڑپ ہوتی ہے. ایک جھلک دیکھ لیں، اور جب دیکھتے ہیں تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں کہ شکر ہے دیکھ لیا. اور پھر بار بار دیکھتے ہیں اور پھر پیار سے دیکھتے ہیں. اللہ سے کیسی محبت ہے ہماری کہ ہمیں وہ شوق ہی کوئی نہیں اس کا چہرہ دیکھنے کا. ایک دفعہ 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم اس چاند کو دیکھتے ہوئے کوئی مشکل محسوس کر رہے؟ نہیں. قیامت کے دن تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بھی ایسے ہی دیکھو گے، بیچ میں کوئی بادل نہیں ہوں گے، کوئی کچھ نہیں. تو کبھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کو دل نہ چاہے نا تو یہ سوچ کے کریں کہ اللہ اس کے بدلے تیرا دیدار چاہتی ہوں، کسی سے کچھ نہیں چاہیے. تو نیت خالص ہو جائے گی نا. کتنی خالص ہو جائے گی؟ کوئی غرض ہی نہیں رہے گی. اچھا اس میں فائدہ کیا؟ فائدہ بھی تمہارا اپنا ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم کسی پہ خرچ کیے جاتے ہیں وہ مڑ کے شکریہ بھی نہیں کہتے، تو پھر ہمارا دل تڑپتا ہے کہ یہ کیسے ناخلف ہے. ہر وقت ہم ہی مدد کرتے رہتے ہیں، ادھر سے تو کبھی رسپانس ہی نہیں آیا کوئی. ہمیں ان کا رسپانس نہیں چاہیے ہوتا، اور رسپانس نہ آنے کے باوجود بھی ہم بے پناہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے امیجنیشن، ہمارے دل میں کچھ اور چاہت ہے، ہم کچھ اور چاہ رہے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ کوئی ہمیں آ کے شکریہ کہے، اور کوئی ہمیں ہماری تعریف کرے، اور کوئی ہماری بڑائی بیان کرے کہ بھئی اس نے تو واہ واہ اتنا خرچ کیا. یہ باتیں پھر اچھی نہیں لگتی. کوئی کرے بھی تو دل گھٹتا ہے کہ یہ کیا ہوا، اس لیے تھوڑی کیا تھا. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ. پھر سورۃ الفتح آیت 29 اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں، یعنی صحابہ کرام، اور آپس میں نہایت رحم دل. تم انہیں اس حال میں دیکھو گے کہ رکوع کرنے والے ہیں، سجدے کرنے والے، یعنی ان کی پہچان تھی کہ جب فرصت ملی نماز پہ کھڑے ہو گئے، اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. ان کی چاہت کیا ہے اس رکوع اور سجدے سے؟ کہ اللہ کی رضا اور اللہ کا فضل ملے. اللہ کا فضل چاہتے ہیں. کچھ لوگ ہیں کہ وہ کوئی کام کرتے ہیں تو کیا چاہتے ہیں کہ لوگ ان پہ مہربان ہو جائیں، لوگوں کا فضل چاہتے ہیں، لوگوں کی رضامندی چاہتے ہیں، ان کا اپروول چاہتے ہیں. وہ خوش ہیں کہ نہیں، بار بار ان کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ خوش ہوئے کہ نہیں مجھ سے، ان کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق کام کیا کہ نہیں. اور کچھ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں میرا رب راضی ہوا کہ نہیں، کوئی مجھے بتا دے میرا رب خوش ہے کہ نہیں. ان کی ساری تڑپ اس بات پر ہوتی ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اور اگر ان کی کوئی ضرورت ہے وہ بھی اللہ ہی سے چاہتے ہیں
اللہ کا فضل، کیونکہ جس پر اللہ کا فضل ہو جائے کیا اس کی کوئی ضرورت پوری ہونے سے رہ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. اور جو بندوں پہ تکیہ کیے ہوئے اور بندوں کی طرف نظر اٹھا اٹھا کے دیکھتا ہو تو بندے تو اپنی مرضی کے ہیں. وہ آپ کو کیوں چاہیں گے؟ اللہ تو آپ سے محبت کرتا ہے، اللہ نے آپ کو پیدا کیا، آپ اس کی کریشن ہے، وہ کیوں نہ آپ پر مہربانی کرے گا؟ وہ ضرور کرے گا. تو اس کو نیت کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام، چاہے نماز روزہ ہو، چاہے صدقہ خیرات ہو، تو کرنا کیوں ہے؟ ٹھیک ہے نا. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بها وجہ اللہ الا اجرت علیہا حتی ما تجعل فی فم امرأتک. بخاری. بے شک تو جو کچھ خرچ کرے اور اس سے تیری نیت اللہ کی رضا حاصل کرنی ہو تو تجھ کو اس کا ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اس پر بھی جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے. وہ لقمہ جو تم بیوی کے منہ میں ڈالتے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ ظاہر ہے ہسبینڈ وائف کے بیچ میں محبت ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے بیچ میں بہت محبت تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے پانی پیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برتن دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی جگہ منہ لگا کر پانی پیا جہاں میرا منہ تھا، حالانکہ میں حیض کی حالت میں تھی. اور میں نے ایک ہڈی سے گوشت کھایا اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا منہ اسی جگہ پر رکھا جہاں پر میرا تھا اور میں حالت حیض میں تھی. تو قدرتی بات ہے، لیکن عام طور پر ہسبینڈ وائف ایک دوسرے سے محبت کا اظہار اور ایک دوسرے کو کچھ دینے کا اور اپنا آپ قربان کرنے کا یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اس کی محبت مل جائے ہمیں. شوہر بیوی کو دے رہا تاکہ بیوی اس کو چاہے، بیوی شوہر کو کچھ آفر کر رہی ہے تو اس لیے تاکہ شوہر اس کا ہی دیوانہ بن جائے، اس کی چاہت والا ہو. ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کر رہے ہوں، محبت کا اظہار بھی کر رہے ہوں، تو اس محبت کو بھی اللہ کی خاطر کر دیں. کیوں؟ اس سے فرسٹریشن نہیں ہوتی. کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ صرف اس لیے غمگین اور رنجیدہ رہتے ہیں، عورتیں ہوں یا مرد، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیوی کے لیے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، لیکن اس نے پلٹ کے کچھ نہیں کیا ہمارے لیے. ہم تو اپنے منہ کا لقمہ نکال کے دیتے ہیں اس کو، وہ پھر بھی قدر نہیں کرتی یا کرتا. تو اس میں آپ دیکھیے کہ اگر انسان اس لقمے کے پیچھے اللہ کی رضا چاہے کہ میاں کما کے لا رہا ہے، دے رہا ہے، گروسری کر رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، خرچے کے پیسے دے رہا ہے، سب کچھ، تو وہ احسان جتا کے نہ کرے کہ اتنا تجھے دے رہا ہوں اور اتنا نہیں دوں گا، بلکہ اللہ کی محبت میں دے تو اس کا بھی اجر اس کو ملے گا. اور اس کے فرائض میں شامل ہے، یعنی فرض ادا کر رہا ہے، رکوع سجدہ نماز کا فرض میں شامل ہے. لیکن اگر نیت اللہ کی خوشی اور اللہ کی رضا مطلوب ہے تو اس میں اللہ سے اجر ملے گا. تو تبتغی بہا وجہ اللہ، جس چیز میں شامل ہو جائے گا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے اس کا بہترین اجر ہوگا. اور جو شخص اس درجے سے نیچے اترا اور بندوں کے لیے اس نے کام کیے، وہ ساری زندگی پریشان رہے گا. جہاں ڈائریکشن چینج نہیں ہوئی، جہاں مقصد مرضی بدلی نہیں، وہیں سے خرابی شروع ہو گئی. تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ کیوں کرنے جا رہی. اور مثلا یہاں سے آپ گھر جائیں گے، ہو سکتا ہے بچوں کو لنچ دینا ہو سکتا ہے کسی اور کو وزٹ کرنا، کسی کی مریض کی عادت کرنی ہو، کسی جنازے میں جانا ہو، کچھ بھی کرنا ہو، 100 کام ہوتے ہیں ہر ایک کو. تو نکلتے وقت ضرور سوچیے کیوں دوڑ لگائی ہوئی ہے، کیوں جا رہی ہوں، کیا کرنا ہے، کس لیے کرنا ہے. میں اتنا تھکتی ہوں، بچوں کے پیچھے اتنا بھاگتی ہوں، ان کو پک اینڈ ڈراپ دیتی ہوں، لینے جا رہی ہوں، چھوڑنے جا رہی ہوں، ساری ان کے، اور یہ پھر بھی میری بات نہیں مانتے، اور پھر وہ تھکاوٹ اور ساتھ آنسو شروع ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی نہ یاد ہوتی ہے، نہ ذکر ہوتا ہے، نہ خیال ہوتا ہے. فرسٹریشن، تھکاوٹ اور ڈپریشن. کیا کمایا ہم نے زندگی میں؟ نہ دنیا میں کچھ ملا اور نہ آخرت میں. تو جب آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ میرا رب اس وقت مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کو خوش کرنے جا رہی ہوں، اور خواہ میں اپنے بچوں کے منہ میں ایک نوالا ڈالوں گی تو وہ بھی میرا رب مجھے دیکھتا ہے اور وہ بھی میرے لیے صدقہ لکھا جائے گا، اس سے وہ خوش ہو جائے گا، تو آپ دیکھیں گے کہ مشکل کام بھی آپ کو آسان لگے گا. ایک وہ ہوتا ہے نا جو آپ کا دل چاہتا تو آپ کرتے ہیں اور دل نہیں چاہتا تو آپ کرتے ہی نہیں، لیکن جب انسان اللہ کے لیے کرتا ہے نا، پھر دل نہ بھی چاہے تب بھی کرتا ہے. اسی سے استقامت